بہرحال مایوس نہ ہو جائیے گا. اللہ نے انسان میں اتنا پوٹینشیل رکھا ہے چینج ہونے کے لیے, اور ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ انجسٹلی نا انصافی سے کسی ایسے دور میں پیدا ہو گئے جب چینج آ ہی نہیں سکتی, جب فتنہ بہت زیادہ ہے, جب ہو ہی کچھ نہیں سکتا. دیکھیں بیلنس کریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر فتنہ بڑا ہے تو نیکی بھی بڑی ہے, کیا خیال ہے؟ اگر برائی بڑی ہے تو اچھائی بھی بڑی ہے. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے دور میں محلے میں قرآن کلاسز نہیں ہوتی تھی. دور دراز کہیں پتہ لگتا تھا ایک قرآن کلاس ہو رہی ہے. ابھی ہر محلے میں قرآن کلاس ہو رہی ہے. ابھی کتنی اسلامک آرگنائزیشنز بن چکی ہیں, ابھی انٹرنیٹ پہ کتنا اسلامک کنٹینٹ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ بے بس ہیں, لاچار ہیں, مطلب بالکل ہی فتنے کا شکار ہیں. نہیں, مساجد کتنی ہیں لیکن ہم ان کو آباد نہیں کرتے. ہمارا ویژن ہی کوئی نہیں ہے مساجد کے بارے میں. نوجوان جاتے ہی نہیں ہیں. نوجوان مسجد میں انٹر تب ہوتے ہیں جب مولوی صاحب جو اقامت کہنے لگتے ہیں. دیکھیں مولوی صاحب ہم شکایت کرتے ہیں جی ان کے خطبات نہیں ٹھیک, خطبات صحیح ٹاپکس میں نہیں ہوتے. بھائی جب وہ اپنے سامنے جوان دیکھیں گے نا, ان کے خطبات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو فیڈ بیک جائے گی. وہ سوچیں گے میرے سامنے, میں ایز اے کنٹینٹ کریٹر آپ بتا رہا ہوں, میرے سامنے جوان بیٹھے ہو میرا کنٹینٹ چینج ہو جاتا ہے. میرے سامنے تھوڑے سے ایجڈ لوگ بیٹھے ہو کنٹینٹ اور ہوتا ہے. تو وہ کیا کنٹینٹ کریٹ کرے, وہ کیا خطبے دیں, جوان تو بیٹھا ہی نہیں ہے وہاں پہ, جوان تو فیڈ بیک ہی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ نے آپ میں بڑا پوٹینشیل رکھا ہے, مجھ میں آپ میں. انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, پرفیکشن میں اللہ نے کریٹ کیا آپ کو, ان دا بیسٹ آف مولڈز اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیپ کیا ہے. تو اللہ نے آپ کے اندر بہت صلاحیات رکھی ہیں تبدیل ہونے کی. اور میں آپ کو صحابہ کی مثال دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. صحابہ ڈیفائی, اور میں اس لیے دے رہا ہوں, میں نے ابھی صحابہ کی سیریز پڑھائی ہے, بیسٹ آف جنریشن, صحابہ اور صحابیات. صحابہ ڈیفائی ایوری سائیکولوجیکل تھیوری آف موٹیویشن. آپ حیران ہو جائیں گے. ابراہم میسلو کی تھیوری آف موٹیویشن ہے کہ سب سے پہلے بیسک نیڈز پوری ہوتی ہیں, پھر انسان جا کر جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کو پہنچتا ہے. میں مانتا ہوں, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, بیسک نیڈز کی ضرورت ہے, لیکن وہ اتنے سپر ڈپر سیلف موٹیویٹڈ تھے, ان کو اتنا بڑا پرپس نظر آ گیا تھا, اتنا بڑا ویژن مل گیا تھا کہ ان کی بیسک فیسلٹیز نہیں پوری تھی, ان کی بیسک نیڈز نہیں پوری تھی, لیکن اس کے باوجود وہ بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر بنے. They brought the best out of them. No excuse, کوئی ایکسکیوز نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ they knew کہ یہ دین کیا ہے اور ہمیں کیا ذمہ داری مل چکی ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے. اسی طرح آج سپورٹ سسٹم کی بات کی جاتی ہے سائیکالوجی میں, اور اس کی ضرورت ہے. میں مانتا ہوں کہ جب تک آپ کا سپورٹ سسٹم نہیں ہوگا تب تک آپ ہیلدی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے, میں مانتا ہوں. لیکن دیکھیں اتنے ویک نہ ہو جائیں کہ اگر سپورٹ سسٹم خدا نہ خواستہ اس میں تھوڑا پلس مائنس ہے یا نہیں ہے فار وٹ ایور ریزن, تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا صبر اور شکر بھی شو کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بوجھ نہیں ڈالے گا آپ کی استطاعت سے زیادہ. دیکھیے آج ہمارے پاس 1000 ایکسکیوزز ہیں ٹو ناٹ چینج. میرے ان لاز نہیں اچھے, میرا ہسبینڈ نہیں اچھا, میری نند نہیں اچھی, میری وائف جو ہے وہ مجھے تنگ کرتی ہیں, یا میرا کاروبار ٹھیک نہیں چل رہا, یا ان امپلائمنٹ ہے, یا میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے. تھاؤزنڈز آف ایکسکیوزز. صحابہ کی زندگی میں, صحابیات کی زندگی میں مجھ سے اور آپ سے 10 ٹائمز زیادہ مسائل تھے. اسما بنت ابی بکر کو ڈومیسٹک ایشوز تھے, سیریس ڈومیسٹک ایشوز. اپنے والد کو انہوں نے شکایت لگائی تھی زبیر بن العوام کے حوالے سے. She had no excuse. عبداللہ بن زبیر, one of the bravest صحابی, وہ ان کی مدر ہے, تربیت کی. No excuse. ڈومیسٹک ایشوز نے انہیں مار نہیں دیا, ان کے ملبے تلے نہیں وہ دفن ہو گئی, اللہ معاف کریں. بیکاز ان کو پتا تھا جنت کیا ہے, ان کو پتا تھا زندگی کا مقصد کیا ہے, آزمائش ہے. انہیں پتا تھا کہ یہاں پر میں نے کیا کر کے جانا ہے, اور ریسٹ ول اونلی بی ان جنہ. پلیزر, ریئل پلیزر اینڈ ہیپینس از ان جنہ.
حضرت خنسا، ان کی زندگی پڑھیں آپ، بے شمار مشکلات کا شکار تھی وہ عورت، ڈیورسی بھی تھی آئی تھنک دو تین ٹائم، 4 بیٹوں کی پرورش کی، چاروں شہید ہوئے بیٹل آف قادسیہ میں، چاروں شہید ہوئے، اور ان کو بھیجنے سے پہلے کہتی ہیں کہ بیٹا دبنگ ہو کے لڑنا، شہید ہو جاؤ گے تو صبر کروں گی، اللہ کا شکر کروں گی کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بڑا کیا تھا، تربیت کی تھی، وہ پورا ہو گیا۔ اور ایسا ہی ہوا، چاروں شہید ہو گئے۔ ان کی لاش پہ آئی، کہا الحمدللہ، اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں، اور جس مقصد کے لیے انہیں بڑا کیا تھا وہ پورا ہوا۔ نو ایکسکیوزز، گھریلو مسائل تھے، ڈیورسز تھیں۔ ہم بہت شاید کمزور ہو چکے ہیں، میں اور آپ۔ ہمارا نوجوان 22 سالہ 21 سالہ آج مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں ذہنی طور پہ ختم ہوں، میں جسمانی طور پہ ختم ہوں۔ بچی کہتی ہے 22-23 سال کی، آئی وانٹ ٹو کمٹ سوئسائڈ، مجھے سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہیں۔ واٹ ہیز ہیپنڈ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ہے اتنی ڈی موٹیویشن؟ کسی کو عشق نے مار دیا ہے، کسی کو پورن ایڈکشن نے مار دیا ہے، کسی کو دشمنی نے مار دیا ہے، لڑائی نے مار دیا ہے، کسی کو خاندانی مسائل نے مار دیا ہے۔ What do you think؟ صحابہ کے مسائل نہیں تھے، but they had no excuse۔ عمر بن الخطاب، آپ کو پتا عمر الخطاب کے بارے میں شفا بنت عبداللہ کیا کہتی ہیں؟ شفا بنت عبداللہ کے بارے میں پڑھیے گا، دا گریٹ صحابیہ، مجسٹریٹ تھی حضرت عمر کے دور میں۔ کہتی ہیں کہ ایک بار انہوں نے کچھ نوجوانوں کو مارکیٹ میں دیکھا، بہت جھک جھک کے چل رہے تھے اور بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو ڈی موٹیویٹڈ چال ان کی لگ رہی تھی۔ تو پوچھا یہ کون ہے یہ نوجوان؟ جواب ملا کہ یہ زاہدین ہے، زاہدین، عبادت گزار نوجوان ہے۔ مسکرا کر کہتی ہیں کہ عمر when he walked پتہ لگتا تھا کوئی مرد واک کر رہا ہے، when he talked سب بات سنتے تھے، when he hit پتہ لگتا تھا کسی نے مارا ہے، اور he was the best زاہد of them all، ان سب سے اچھا زاہد تھا وہ، ان سب سے اچھا عبادت گزار تھا وہ۔ بتانے کا مقصد کیا ہو گیا ان نوجوانوں کو؟ Where is the manliness? Where is the self-control? Where is the willpower? Where is the aspiration کہ میں نے کچھ کرنا ہے؟ High aspirations. Where is the vision? تو دیکھیے، چینج ہونے کے لیے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیجیے۔ ہم ڈیفیٹڈ مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، ہم نے ہار مان لی ہوئی ہے، ہم نے ایک لکیر کھینچ لی ہوئی ہے، ہم نے اپنا ایک احاطہ کر لیا ہے کہ بس اتنا، بس اتنا۔ اور دنیا میں سیم لوگوں سے جب ہم دنیا کی ڈسکشن کرتے ہیں، وہ 100 سال کا ویژن، یہ کریں گے وہ کریں گے، جیف بیزوس ہمارا آئیڈیل ہے، فلانا ہمارا آئیڈیل ہے، ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا، وی ول ناٹ سیٹل فار اینی تھنگ لیس۔ دین میں بس جی دعا کریں پاس ہو جائیں، بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں جہنم سے بچا لے، دیٹس اٹ۔ اولاد کے لیے کیا ویژن ہے؟ واٹ از آور ویژن فار آور چلڈرن؟ ہاں بس پڑھا لوں، اچھی یونیورسٹی میں بھیج دوں، باہر بھیج دوں، دیٹس اٹ۔ جن لوگوں کو اللہ نے رزق کی ٹینشن سے آزاد کیا، انہیں چاہیے اپنا ایک بچہ ضرور ڈیڈیکیٹ کریں فار دین، ان دا سینس اس کو عالم بنائیں، انشاءاللہ بہت اچھا عالم بنائیں، پڑھائیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں۔ ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو لیڈرز بنے آگے آ کے۔ تو ویژن بنائیں، ویژن بنائیں۔ پوائنٹ از دس، میں آپ کو جتنا مرضی موٹیویشنل لیکچر دے دوں، اگر میں آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں اوپن کروں گا، آپ کو بتاؤں گا نہیں آپ کیوں نہیں چینج ہو پا رہے، تو آئی ول ناٹ ڈو جسٹس۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اس چیز کو اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں، لرن ٹو ڈسپلن دس ڈیوائس۔ اف یو ول ناٹ، یہ کھا جائے گی آپ کو، یہ سب کچھ آپ کے دماغ سے نکال لے گی، چیز ناکام بنا دے گی، آپ کی کتنے خواب ہیں سارے چکنا چور ہو جائیں گے، صرف اس لیے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی سخت بات کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان اللہ معاف کرے فحاشی پورن دیکھ کے جہنم میں چلا جائے گا، اللہ نہ کرے، ابو جہل اس پہ ہنسے گا کہ یار تو یہ دیکھ کے آ گیا، کوئی بڑا کم کتا ہوگا۔
سوچے کیا یہ چیز آپ کو گرا دے گی؟ آر یو دیٹ ویک؟ کیا آپ سے ریزسٹ نہیں ہوتا؟ ویئر از یور ول پاور؟ تو سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں، سب سے پہلے اپنے ذہن پہ کام کریں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. ٹرسٹ می، اگر آپ اس کو ڈسپلن کر لیں یور لائف ول چینج. کچھ چیزوں سے بھاگنا پڑتا ہے. یو کین ناٹ فیس دیم، یو کین ناٹ فیس دیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال کو دیکھو تو بھاگ جانا، فلی، فیس مت کرنا. بڑے سے بڑا مومن آئے گا اس سے قائل ہو جائے گا. یو کین ناٹ فیس دس ڈیوائس ایٹ نائٹ. جو مرضی کر لیں، آپ نان محرم سے بھی چیٹنگ کریں گے، آپ ٹک ٹاک بھی دیکھیں گے، آپ اسنیپ چیٹ بھی دیکھیں گے، آپ اپنا ستیہ ناش کر لیں گے، اپنے دماغ کا، اپنی فزیکل ہیلتھ کا. یو ہیو ٹو رن، یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف. یہی چیز آج سیکھ جائیں کہ میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. جو مرضی ہو جائے، مرتا ہوں تو مر جاؤں، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اینگزائٹی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن میں نے اس کو ڈسپلن کرنا ہے. اور آخری چیز وہی جو ابو سعد بھائی نے کہی، دیکھیں پلیز نکلیں اپنے مسائل سے. مسائل سب کی زندگی میں ہے، اور اللہ آسانی فرمائے، اللہ عافیت دے آپ سب کو، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. دعا کریں اللہ سے انشاءاللہ. بٹ ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز، پلیز ڈونٹ میک دم ایکسکیوزز. ایک واقعہ سنا کے بات کو ختم کروں گا. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ، بہت خوبصورت واقعہ ہے. ایک یتیم بچہ تھا مدینہ میں، تو اس کا باغ ایک اور شخص کے باغ کے ساتھ لگتا تھا، بالکل ساتھ ساتھ. تو اس شخص کا ایک درخت جو ہے اس بچے کے باغ کے ساتھ اس کی باؤنڈری کے اکراس تھا، باؤنڈری کے اس پار تھوڑا سا حصہ، اور شاخیں بھی اس طرح جھکی ہوئی تھی. اس یتیم بچے نے اس سے ریکویسٹ کی کہ جی میں حفاظت کے لیے اپنے باغ کے ارد ایک باڑ بنانا چاہتا ہوں، تو بیچ میں آپ کا درخت آتا ہے. تو وہ درخت کچھ اس طرح سے بیچ میں تھا کہ اس نے گزارش کی کہ میں، اگر آپ مجھے یہ درخت دے دیں، ایک ہی درخت ہے، تو میں اس کو بھی انکلوڈ کر لوں اپنے باغ میں، یا اس کو کٹوا دیتے ہیں. وہ شخص سخت دل تھا، مسلمان تھا لیکن بڑا سخت دل تھا، بدو. اس نے کہا نہیں. کیس رسول اللہ کے پاس چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، کہا کیا تجھے جنت میں ایک درخت چاہیے؟ تو یہ درخت اس بچے کو دے دے. یتیم بچہ ہے، دکھی ہو رہا ہے بیچارہ، دعائیں دے گا تجھے. اس نے کہا مجھے جنت کا درخت نہیں چاہیے، بہت سخت دل تھا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. ابو دہدہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ابو دہدہ رضی اللہ عنہ. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا. جب وہ شخص چلا گیا تو کہا یا رسول اللہ، اگر میں یہ درخت خریدتا ہوں یا اس کا باغ خریدتا ہوں، یہ درخت خریدتا ہوں، تو کیا میرے لیے بھی جنت میں درخت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بھی ہے. وہ بھاگے، اس شخص کے پاس گئے، کہا نیم یور پرائس، بولو کتنے میں دو گے درخت؟ وہ ہنسا، کہتا کیا دے سکتے ہو؟ ابو دہدہ کا باغ مشہور تھا پورے مدینہ میں، موسٹ فرٹائل گارڈن. ابو دہدہ رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ میرا باغ 600 کھجور کے درخت، 600 کھجور کے درخت ہے اس میں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں. وہ شخص دیکھنے لگا، ہنسنے لگا، کہتا آپ بے وقوف ہیں. ابو دہدہ نے کہا نہیں، آئی ایم سیریس. اس نے کہا ڈن، ڈیل از ڈن. ابو دہدہ اپنے بیوی بچوں کے پاس آئے، وہ اسی باغ میں رہتے تھے، بیوی بچے، گھر بھی وہیں تھا. کہا میں نے اس باغ کا سودا کر دیا ہے. بیوی بچوں نے کہا کس کے بدلے؟ بیوی نے کہا کیا ملا اس کے بدلے؟ کہا جنت میں ایک درخت. بیگم نے کہا کیا سودا کیا آپ نے؟ بیوٹیفل. یہ نہیں کہا کیوں، پوچھ تو لیتے، کیا ضرورت تھی؟ دس واز دیئر ایمان. اور جنگ احد پہ جب ابو دہدہ شہید ہوئے، غالباً جنگ احد پہ ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈیڈ باڈی پر آئے، کہا کیا خوبصورت درخت ہے ابو دہدہ کا جنت میں. واٹ اے ٹری دیٹ ابو دہدہ پرچیزڈ ان جنہ. تو میں آپ کو اس اینڈ نوٹ پہ چھوڑوں گا برادرز اینڈ سسٹرز، کہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، آپ اور میں، کہ چلے 600 درختوں کا باغ تو ہم شاید نہ دے سکیں جنت میں ایک درخت کے لیے، کیا آپ حرام ریلیشن نہیں چھوڑ سکتے جنت میں ایک درخت کے لیے؟ کیا آپ ٹک ٹاک پہ بیکار چیزیں، سافٹ پورن دیکھنا نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا آپ اپنے اندر تبدیلی نہیں لا سکتے؟ کیا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کو کوئی طلب نہیں ہے؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو میٹ رسول اللہ؟ ڈونٹ یو وانٹ ٹو بی ان جنہ؟
Don't you want to meet Allah subhanahu wa ta'ala? Don't you want your eyes to see Allah subhanahu wa ta'ala? اور یہ میرا اپنے آپ سے سوال ہے. I know مشکل ہے لیکن گھبرانا نہیں ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے انشاءاللہ تعالی, اور with Allah's help you can do it. بس ویژن چینج کریں, مائنڈ سیٹ چینج کریں, گولز بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور پرابلمس کو ایکسکیوز نہ بنائیں, گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آئیں. تو آپ دیکھیں اللہ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت میں, جو کوئی بھی ہمارے راستے میں جہاد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے, ہم اس کی مدد کریں گے. کوئی آپ کی مدد کرے نہ کرے, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کرے گا ٹو چینج. اینڈ چینج از بیوٹیفل. چینج از سلو بٹ چینج از بیوٹیفل. سو چینج یور سیلف, چینج دا ورلڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.